اب آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان اس پر رہے ہیں۔ خواتین کی قسمت میں چنچیوں کے دھکے نہیں ہیں، ان کو عزت والی ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے، ان کو محفوظ ٹرانسپورٹ، محفوظ تعلیم اور محفوظ روزگار چاہیے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ ان کو سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے، ہر وقت پریشان کہ کوئی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے، کوئی ہیرسمنٹ کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پر جا کر عزت کے ساتھ آپ کمپلین کر سکیں۔ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنے حق اور اختیار کی اس تحریک میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اپنی پارٹی کے لیے ہم آپ سے نہیں مانگتے، ہم آپ کے لیے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے مانگتے ہیں۔ آئیں ہمارا ساتھ دیں تاکہ علم کی اور تعلیم کی یہ تحریک آگے بڑھ سکے اور پاکستان واقعتاً وہ پاکستان بن سکے جو پورے خطے کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہم کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ کیا کمی ہے ہم میں؟ اور ہمارے باقی ملکوں میں کیا ان میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ جس میں ان کی ایکسپورٹ $227 بلین ہو جائے اور ہم $3 بلین کر کے خوشیاں منائیں کہ ہم نے اضافہ کر لیا ہے؟ بھائی یہاں ٹیلنٹ موجود ہے، اس ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ تو ہمارے ساتھ اس تحریک کا آپ حصہ بنے، اس کے نقیب بنے، اس کے ایمبیسڈر بنے، اس کے والنٹیئر بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے بنو قابل، یہ کراچی میں ہم نے شروع کیا، یہاں پر الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے آگے بڑھا، اور اب یہ بڑھتے بڑھتے کراچی میں صرف یہ ہو گیا کہ ہمیں گزشتہ میرے خیال ہے پچھلے 15-20 دن پہلے آیا تھا اور اب دوبارہ آیا ہوں، تو 4 بڑے اس طرح کے اور اس سے بھی بہت بڑے ہیوج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ تو خود میں نے اٹینڈ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید 4-5 ہوئے ہیں اور اب آگے اور ہونے جا رہے ہیں۔ گویا اب علاقوں وائز یہ پروگرام بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہماری آپ سے کمٹمنٹ ہے، میری ٹیم کی آپ سے کمٹمنٹ ہے، جتنے بچے پاس ہوں گے سب فری پڑھیں گے، سب کو انشاءاللہ کورسز کرائیں گے، اور جاب کے مواقع بھی آپ کے لیے ہم تلاش کریں گے۔ ہم نے جاب کا پورٹل بھی آپ کے لیے بنا دیا ہے۔ ہم انڈسٹری کو بھی، ابھی آئے انڈسٹریلسٹ جاوید بلوانی صاحب مجھے نظر آئے ہیں، چیمبر آف کامرس کے جو نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں، اور ہمیں بڑی امید ہے کراچی چیمبر آف کامرس پورے پاکستان کے چیمبر آف کامرس کا قائد ہے، اس کے شایان شان آپ کو ان بچوں کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا جاوید بھائی انشاءاللہ تعالی، اور یہ ہم سب سنبھالیں گے اپنے بچوں کو۔ ہم اس طرح اپنے بچیوں نوجوانوں کو اس نظام کے سپرد نہیں کر سکتے، تو ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اب ہم نے اس کراچی کے تجربے کو پورے پاکستان میں بھی شروع کر دیا ہے، کچھ جگہوں پہ یہ آغاز ہو چکا ہے، اور 7 نومبر کو ہم مل کر ایک جو ہے وہ لانچ کیا ہے، یہ پروگرام رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے۔ آنے والے 2 سال میں 10 لاکھ نوجوانوں کو پاکستان میں ہم یہ آئی ٹی کے کورسز کرائیں گے۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی، ہم وہ نہیں ہیں جو تصویریں بنا کر لیپ ٹاپ بانٹ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے آئی ٹی کی تعلیم جو ہے وہ بڑھا دی اور ترقی ہو گئی۔ لیپ ٹاپ کی ضرورت پڑے گی تو لیپ ٹاپ بھی دیں گے انشاءاللہ، اور اگر آپ کو آگے ڈگری پروگرام میں آپ میں سے جو بھی ایکسیلنس حاصل کرے گا، جس کے اچھے نمایاں کارکردگی ہوگی، نئے کورسز بھی کروائیں گے، ڈگری پروگرام میں بھی لے کر جائیں گے، اسکالرشپ بھی دلوائیں گے، بہت کچھ ہم آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، سب کریں گے آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ دیں، آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ ہمیں نوجوانوں کی اس سہارے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے اور اپنے نوجوانوں کے اوپر اعتماد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نئی نسل بگڑ رہی ہے، نئی نسل کو یہ ہو گیا ہے، نئی نسل کو وہ ہو گیا ہے، تو یہ شکوے کرنے والے ذرا اپنے حالات بھی جانچیں کہ جب وہ اس عمر میں تھے تو کیا کرتے تھے۔ زیادہ نئی نسل سے شکایتیں کرنے کے بجائے اس نئی نسل کا ہاتھ تھامیے۔ پرانی نسل کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپورچونٹیز ملی تھیں، غریب اور امیر ساتھ مل کر پڑھتے تھے، ایک جیسی تعلیم ملتی تھی، اور پھر وہ غریب کا بچہ بھی آگے نکل جاتا تھا۔ اس نسل کے غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے تعلیم کے مواقع اس پرانی نسل نے بند کر دیے ہیں۔ پھر اس کو کیوں برا کہتے ہیں آپ؟ کیوں ان کے خلاف بات کرتے ہیں؟ اس کے اندر پوٹینشل ہے، اگر یہ پورا نظام مل کر ان کو خراب کرتا ہے تو پھر آپ ان سے شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ اس نظام کو درست کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا ہم آپ کا ہاتھ تھامیں گے انشاءاللہ، آپ کو آگے لے کر چلیں گے، آپ پڑھیں گے،
آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو واقعتاً پاکستان بنائیں گے۔ اور آخر میں جاتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا، اپنے دین کے اوپر اعتماد کیجئے، فخر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ حقیقتاً یہ پورا ضابطہ حیات ہے، پورا نظام ہے۔ اس دین میں ساری رہنمائی ہے، اس میں ذات، اس میں گھر، اس میں معاشرہ، اس میں نظام، اس میں سیاست، معیشت، تجارت، قانون، عدالت، ہر چیز کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس دین کو پورا نظام سمجھ کر قبول بھی کریں اور اس کے قیام کی جد و جہد بھی کریں تو ظلم کے یہ سارے کے سارے جو بت ہیں وہ انشاءاللہ گر جائیں گے۔ اسلام کے اوپر فخر کیجئے، اس پاکستان پر فخر کیجئے جس کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانیں دیں، ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ گئیں، خون بہتا رہا۔ میں ابھی ایک الطاف حسن قریشی صاحب، ہمارے بہت بزرگ صحافی اور اردو ڈائجسٹ کے مدیر بھی ہیں، ان کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جس ٹرین میں وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے فیروز پور کی طرف سے، اس ٹرین میں آدھے ڈبے ایسے تھے جس میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے دروں سے خون بہ رہا تھا، اور ان کی جب ٹرین آگے ایک ویرانے میں رکی تو انہوں نے اور ان کے گھر والوں اور سب نے سمجھا کہ اب ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا، لیکن بس خدا کا کرنا تھا کہ وہ لوگ لاہور کی زمین پر